بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عام سی باتیں۔ عمران خان کا تاریخی یو ٹرن، امریکہ نے سازش نہیں کی اور علامہ سعد حسین رضوی کا شاندار استقبال، اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، جب عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی اور ان کی حکومت نہیں بچے گی، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں خط لہرا کر کہا تھا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کرو۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے 50 سے زائد جلسے کیے اور ہر جلسے میں عمران خان صاحب نے یہی بات کی کہ میرے خلاف امریکن سازش کی گئی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جلسوں میں اپنے کارکنوں سے حلف لیا کہ میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں اور اب کوئی یہاں سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور جب تک ہم حقیقی آزادی لے نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو ناظرین کرم، اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب نے کس طرح حقیقی آزادی کی جنگ لڑی۔ پہلے یہ لوگ 25 مئی کو بھاگ گئے اور ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ دھرنا دے سکے۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے دوسرے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے اپنے لانگ مارچ کو راولپنڈی سے ختم کر دیا اور سب لوگ گھروں کو واپس چلے گئے اور ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ دوسری بار بھی وہاں پر دھرنا دے سکے۔ اور ناظرین کرام، یہی بات تھی کہ علامہ سعد حسین رضوی نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب، آپ نے 25 مئی کو کہا ہے کہ آپ 7 دنوں بعد دوبارہ دھرنا دیں گے۔ تو تحریک لبیک کے سربراہ نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان صاحب، 7 دن تو بڑے دور کی بات ہے، آپ نے 7 سالوں میں بھی دوبارہ دھرنا نہیں دینا۔ اور ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح علامہ سعد حسین رضوی کی بات سچ ثابت ہوئی اور عمران خان اور پی ٹی آئی نے دھرنا نہیں دیا۔ تو ناظرین کرام، اب ہمیشہ کی طرح عمران خان صاحب نے ایک اور یو ٹرن لیا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے تو اس میں فرما رہے تھے کہ جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش نہیں کی تھی، بلکہ جنرل باجوہ نے امریکہ کو بتایا تھا کہ عمران خان امریکہ کے خلاف ہے اور میری حکومت گرانے میں جنرل باجوہ کا کردار ہے۔ تو عمران خان صاحب، پھر اس سائفر کا کیا بنا، اور جو آپ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اس کا کیا بنا؟ اگر امریکہ نے آپ کے خلاف سازش نہیں کی تو پھر 8 مہینے آپ نے یہ بیانیہ کیوں بلڈ کیا اور آپ نے اپنے کارکنوں کو غلط بات کیوں بتائی؟ یعنی کہ ہمیشہ کی طرح آپ اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکے اور آپ نے کچھ عرصے بعد یو ٹرن لے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی نے اس کے بارے میں بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب اپنے اس بیانیے سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور ناظرین کرام، آج 9 مہینوں بعد عمران خان صاحب نے امریکن سازش کے بیانیے سے بھی یو ٹرن لے لیا ہے۔ تو یہ ہے عمران خان صاحب اور ان کی سیاست کی ساری حقیقت کہ کبھی بھی یہ لوگ اپنے بیان پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اب بات کرتے ہیں جو علامہ سعد حسین رضوی کا تاریخی استقبال کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ان دنوں مریم نواز صاحبہ بھی جلسے کر رہی ہیں، مگر مریم نواز کے جلسوں کی بات یہ ہے کہ وہ چھوٹی جگہوں میں جلسے کرتی ہیں تاکہ لوگ کم آئیں، تب ہمارا گزارا ہو جائے، جبکہ دوسری جانب علامہ سعد حسین رضوی جہاں پر بھی جا رہے ہیں تو پاکستانی عوام اور تحریک لبیک کے کارکن ان کا شاندار استقبال کر رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج تحریک لبیک کے سربراہ علامہ سعد حسین رضوی دیپال پور تشریف لے کر گئے، تو وہاں پر ناظرین کرام تحریک لبیک کے سربراہ کا ایک تاریخی استقبال کیا گیا اور لوگ ایسے سڑکوں پر آ گئے جیسے کوئی ریلی ہو رہی ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان اور علامہ سعد حسین رضوی پاکستانی عوام میں کس قدر مقبول ہیں۔ اور دوسری جانب نون لیگ اور مریم نواز صاحب کی حالت یہ ہے کہ وہ بڑے جلسے کرنے کے قابل نہیں رہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تحریک لبیک پاکستان عام انتخابات میں ایک بڑا سرپرائز دے سکتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔